لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تصویر پر مشتمل سرکاری اشتہارات کے اجراء کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے حکومت سے فوری جواب طلب کر لیا۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت نے خطے میں روایتی فوجی عدم توازن کو متوازن کر کے ممکنہ تنازعات کی شدت اور امکانات میں کمی پیدا کی ہے۔ یہ بات انہوں نے ایک معروف امریکی تھنک ٹینک کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے دیرپا اور پائیدار حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ بات انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ حکومت نے بٹ کوائن مائننگ کے لیے بجلی رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے تحت مائننگ کے لیے بجلی کا ریٹ 24 روپے فی یونٹ تک مقرر کیا گیا ہے۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق اس وقت ملک کے پاس 7000 میگا واٹ تک اضافی بجلی موجود ہے، جسے مؤثر طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ میرپور کے شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ اے نے بنگلہ دیش اے کی ٹیمیں مد مقابل تھیں، جہاں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی میدان میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تصویر پر مشتمل سرکاری اشتہارات کے اجراء کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے حکومت سے فوری جواب طلب کر لیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے مریم نواز کی جانب سے جاری کیے گئے ان اشتہارات کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی، جس کے دوران عدالت نے چیف سیکرٹری سمیت دیگر سرکاری فریقین کی جانب سے جواب جمع نہ کروانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا یہ آپ کی عدالتوں کے لیے عزت ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود جواب داخل نہیں کروا رہے، آپ عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر آئندہ سماعت تک جواب جمع نہ کروایا گیا تو درخواستوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو فوری طور پر طلب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ بتایا جائے کہ سرکاری فریقین نے عدالتی حکم کے باوجود جواب کیوں داخل نہیں کیا۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا ہے کہ عوام کے ٹیکس سے حاصل شدہ رقوم کو سیاسی تشہیر کے لیے استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کی تصاویر والے اشتہارات جاری کیے گئے ہیں، جو آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ان اشتہارات کو غیر قانونی قرار دے کر ان پر پابندی عائد کی جائے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت نے خطے میں روایتی فوجی عدم توازن کو متوازن کر کے ممکنہ تنازعات کی شدت اور امکانات میں کمی پیدا کی ہے۔ یہ بات انہوں نے ایک معروف امریکی تھنک ٹینک کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کے باوجود پاکستان نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بھارتی شہری آبادی کو نشانہ نہ بنا کر عالمی سطح پر ایک سنجیدہ اور پرامن ریاست کا پیغام دیا۔ انہوں نے حالیہ پاک بھارت جنگ بندی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل میں امریکہ نے اہم اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے اعلان میں فعال کردار ادا کیا، جبکہ اس معاہدے کی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سنتاز سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت کی آمادگی شامل تھی۔ پاکستانی سفیر نے عالمی برادری کی توجہ اس جانب بھی مبذول کروائی کہ بھارت کی جانب سے امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں کی جانے والی دہشت گردانہ سرگرمیاں ایک سنجیدہ بین الاقوامی مسئلہ ہے جو فوری توجہ کے مستحق ہیں۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان بھارت کے پیش کردہ نئے معمول کے نظریے کو مسترد کرتا ہے، کیونکہ جوہری ماحول میں کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ حکمت عملی نہ صرف خطرناک بلکہ تباہ کن نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے افغانستان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی بدامنی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان ہے اور اس مسئلے کا پائیدار حل خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے دیرپا اور پائیدار حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ بات انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ وفد میں ذکا اشرف، ممتاز علی جان، مخدوم شہاب الدین اور رکن قومی اسمبلی مخدوم
मखदूम ताहिर शामिल थे। मुलाकात में जनूबी पंजाब को दरपेश दरीना मसाइल और दीगर अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने सदर मुमलिकत को जनूबी पंजाब के मसाइल से आगाह किया और उनके मुमकिना हल पर बातचीत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी जमातों के किरदार को सराहते हुए कहा कि जमहूरियत के तसलसल और रियासती इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हम आहंगी और सियासी मुकालमे का फरोग इंतहाई अहम है। उन्होंने जोर दिया कि कौमी तरक्की के लिए तमाम फ्रीकैन को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि अवामी फलाह मुमकिन बनाई जा सके। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली रियायती नरखों पर फ्राहम करने का फैसला कर लिया, जिसके तहत माइनिंग के लिए बिजली का रेट 24 रुपए फी यूनिट तक मुकर्रर किया गया है। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक इस वक्त मुल्क के पास 7000 मेगावाट तक इजाफी बिजली मौजूद है, जिसे मौसर तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। जराये का कहना है कि हुकूमत पहले भी इस मामले पर काम कर रही थी कि सरप्लस बिजली को कम नरखों पर सार्फिन को दिया जाए। इससे कबल विंटर पैकेज के दौरान ये नर्ख 27 रुपए फी यूनिट तक थे, ताहम आईपीएस की साथ मशावरत के बाद इन नरखों में कमी की गई है, जिसके बाद अब नया नर्ख 24 रुपए तक लाया गया है। मौजूदा अदादो शमार के मुताबिक पाकिस्तान में बिटकॉइन सार्फिन की तादाद 4 करोड़ के करीब है, जिनमें से 2.5 करोड़ सार्फिन फाल हैं। माइनिंग के अमल के लिए मुसलसल और मुस्तकम बिजली की फराहमी जरूरी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई है। जराये का मजीद कहना है इस इकदाम के जरिए हुकूमत को 2 बड़े फायदे हासिल होंगे। एक तो इजाफी बिजली की फरोख से कैपेसिटी पेमेंट में वाज़िया कमी आएगी, दूसरा बिटकॉइन माइनिंग की सनत को फरोग मिलेगा, जिसके नतीजे में न सिर्फ बिजली की खपत बढ़ेगी बल्कि मुल्क में डिजिटल तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग भी मुमकिन हो सकेगा। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग के लिए इब्तदाई तौर पर 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का फैसला किया है, जबकि इस तमाम अमल की निगरानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल करेगी ताकि शफाफियत और कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। मीरपुर के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका ए ने बांग्लादेश ए की टीमें मदे मुकाबल थीं, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे से उलझ पड़े। वाकया इस वक्त पेश आया जब बांग्लादेश के रिपन मॉन्डल ने जनूबी अफ्रीका क्रिकेटर को छक्का लगाया, जिसके बाद बॉलर और बैटर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका बॉलर शेव एंटोली ने बांग्लादेशी बैटर को पहले धक्का दिया और फिर हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान टीम के दीगर खिलाड़ी और एम्पायर दोनों को अलग करते नजर आए। वाकये की रिपोर्ट ऑन फील्ड एम्पायर जनूबी अफ्रीका बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारों को पेश करेंगे और दोनों खिलाड़ियों पर सख्त पाबंदियां लगने का इम्कान है। ये पहला मौका नहीं कि मैदान में दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में उलझे हों। इससे कबल वनडे सीरीज के दौरान भी इंडील सिमेला और जशन आलम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और दोनों क्रिकेटर्स को मुअत्तली का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब मैच में बांग्लादेश ए ने पहले बैटिंग करते हुए 371 रन बनाए, जबकि जवाब में जनूबी अफ्रीका 42.3 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बना चुकी है।